سورہ الروم پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 55، 56 اور 57۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زائد نہیں ٹھہرے، کذالک یوں ہی، کانوا تھے، یوفکون یہ الٹا چلا کرتے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم جن کو علم اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم تحقیق تم ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ اللہ کے نوشتے کے مطابق، الی یوم البعث حشر کے دن تک، فہذا پس یہ ہے، یوم البعث حشر کا دن، ولکنکم لیکن تم تھے، لا تعلمون نہیں جانتے۔ فیومئذ پس اس دن، لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ولا ہم یستعتبون اور نہ توبہ قبول کی جائے گی۔ جب قیامت کے دن مجرم اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور ان سے جواب دہی کا عمل شروع ہوگا، تو وہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے، قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، ہم تو دنیا میں ایک پل رہے ہیں اور پھر اتنا سخت محاسبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ رہے تو ہم ایک گھڑی ہیں اور ایک گھڑی کا اتنا سخت محاسبہ۔ دراصل 60-70 سالہ زندگی جو انہوں نے گزاری ہوگی نا، اس 60-70 سالہ زندگی کے متعلق یہ سری جھوٹ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی کوئی نئی روش نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ کوئی نئی روش انہوں نے اختیار کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں بھی ایسا کرتے تھے، حق کو چھوڑ کر الٹا چلا کرتے تھے، اور دلائل اور شواہد کے باوجود یوم آخرت کے یہ منکر تھے۔ کہا یہ دنیا میں بھی یوں کرتے تھے۔ پھر فرشتے، انبیاء، علماء اور صاحبان ایمان، اوتوا العلم کے لفظ میں علماء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں، والایمان اور ایمان کے لفظ میں سارے صاحب ایمان ہیں، کہ انبیاء، فرشتے اور علماء اور صاحبان ایمان ان کے اس دعوے کی پرزور تردید کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ نہیں، تم دنیا سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک ایک لمبی مدت گزار کر آئے ہو، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے ایک پل گزارا، ایک پل نہیں گزارا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تم نے ایک بہت لمبی مدت گزاری۔ لیکن حال کیا تھا؟ تم انکار کرتے تھے کس کا؟ روز محشر کا۔ یہ ہے روز محشر جس کے تم منکر تھے۔
اب دیکھو نا اپنی آنکھوں سے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھو نا، جس کا تم اعتبار نہیں کرتے تھے اور جس پر یقین نہیں رکھتے تھے اور جس کا انکار کرتے تھے، دلیل سری دلائل اور شواہد کو ٹھکرا کر جھوٹ کے پیچھے بھاگے پھرتے تھے، اب دیکھو یہی وہ دن ہے جس کا ہم تمہیں کہتے تھے کہ وہ آنے والا ہے۔ تو کہا جائے گا فہذا یوم البعث، یہ ہے وہ بعث کا دن، یہ ہے وہ حشر کا اور محشر کا دن کہ جس کے تم منکر تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم جانتے نہیں تھے۔ بڑی کوشش کی گئی تمہیں پہچان کروانے کی، سمجھانے کی، لیکن تم کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھے۔ تم دنیا کی زندگی میں اتنے کھو گئے تھے، تم سمجھتے تھے دنیا ہی سب کچھ ہے بس۔ وہ کئی لوگوں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کہتے ہیں جس کا یہ جہاں سوکھا اس کا اگلا جہاں بھی سوکھا۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیں تو قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ جو آزمائے گئے وہ انبیاء ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، تو سرکار نے فرمایا انبیاء پر۔ آپ انبیاء کی فہرست میں دیکھ لینا، حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی سخت آزمائش آئی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھو، قوم پیچھے بھاگی، اللہ کا نبی آگے جا رہا ہے، درخت سامنے آیا، درخت پھٹ گیا، اللہ کا نبی درخت میں گیا، درخت جڑ گیا، قوم نے دیکھ لیا، درمیان سے آرا چلا دیا، نبی کے دو ٹکڑے ہو گئے، کمر سے نیچے کا دڑ الگ رہ گیا اور اوپر کا دڑ الگ ہو گیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، اور کس نے کیا؟ قوم نے، اپنی ہی قوم نے۔ اس سے یہ تھوڑی آزمائش ہے، کیسی کیسی آزمائشیں کی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن قوم نے تو سولی پر چڑھا دیا تھا نا۔ کتنی بڑی آزمائش۔ آج ہماری ماں باوجود کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، باوجود کہ وہ ہدایت کاملہ پر نہیں ہوتی، لیکن ہماری ماں کے بارے میں کوئی الزام تراشی کرے تو ہم تو وہ شہر بدر کیا، ہم ضلع بدر ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں میری ماں کی عزت نہیں ہے، یہ شہر نہیں رہنا، اس ضلع میں نہیں رہنا۔ کتنا مشکل کام تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی کباری ماں جو اللہ کے نبی کی ماں تھی اس پر الزام لگ رہے تھے۔ یہ تھوڑی آزمائش ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئی ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جس کا یہ جہاں سوکھا اس کا اگلا جہاں سوکھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، دنیا تو سچ پوچھو، ہم اپنی منزل پر نکلے ہوئے، یہ تو ایک سراہ ہے، یہ تو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر سچ پوچھو تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے یہاں ہمیں کچھ مدت کے لیے ٹھہرایا گیا کہ بھائی اگلے سفر کے لیے سامان اکٹھا کر لو۔ سفر تمہارا لمبا ہے، منزل دور کی ہے، تو یہاں سے کچھ اپنے لیے سامان اگلے سفر کا اکٹھا کر لو۔ تو یہاں ہم عیش کرنے نہیں ہیں، یہاں تو ہمیں ٹھہرایا گیا اگلے سفر کی تیاری کے لیے۔ یہاں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہاں ہے تیاری کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے فرمایا دیکھو اب یہ ہے وہ یوم بعث جس کا تم انکار کرتے تھے، لیکن افسوس تم جانتے نہیں تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ، جب مجرم لوگ اپنا انجام دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے، تو پھر پکار اٹھیں گے، اور پکار کر کیا کہیں گے؟ پکار کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ آج ہماری معذرت قبول کر لو، ہم توبہ کرتے ہیں، اور اگر توبہ قبول نہیں کرنی تو پھر ایک موقع دنیا میں واپسی کا دے دو، وعدہ کرتے ہیں کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔
پکاریں گے کہ ہم غلطی پر تھے، اب توبہ قبول کر لو، اور اگر توبہ قبول نہیں کرنی تو دنیا میں دوبارہ جانے کا ایک موقع مل جائے، وعدہ کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، اب وقت گزر گیا، توبہ کا بھی اور واپسی کا بھی۔ اب نہ واپسی کا راستہ ہے نہ توبہ کا راستہ۔ تمہیں موقع دیا گیا تھا نا، تمہیں موقع دیا گیا تھا، اور دیکھو صرف موقع ہی نہیں دیا گیا، اگر تنہا موقع کی بات ہوتی نا تو شاید تمہارا عذر قبول کر لیا جاتا۔ موقع دینے کے بعد پھر تمہیں بار بار جھنجھوڑنے کے لیے انبیاء بھیجے، پھر انبیاء کے اصحاب بھیجے، انبیاء کے اصحاب کے بعد اولیاء بھیجے، اولیاء کے بعد یہ کام علماء سے لیا، اور وہ تمہیں بار بار جھنجھوڑتے رہے۔ یارو ایک گاڑی جا رہی ہو اور کسی سٹاپ پر رکے اور اس سٹاپ پر ایک سواری اتر جائے اور کنڈکٹر بار بار آوازیں دے کہ جو سواری ہے وہ آئے، اور قرب و جوار میں جو عمارتیں ہیں، جس ہوٹل پر ٹھہرا ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، اس کے واش روم ہر جگہ جا کر آوازیں دے، بھائی گاڑی چلنے لگی ہے، گاڑی چلنے لگی ہے، آ جاؤ، اور مسافر پھر بھی نہ آئے اور پھر گاڑی چلی جائے، تو اس مسافر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ٹکٹ کی واپسی کا مطالبہ کرے؟ نہیں کر سکتا نا۔ اسے کہا جائے گا ہم نے تو تمہیں بتایا تھا، ہم نے تو 15 منٹ ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کنڈکٹر نے بار بار آوازیں دی، پھر ہماری گاڑی نے بار بار ہارن بجایا۔ اب اللہ بھی فرمائے گا واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ٹکٹ کنفرم واپسی کا تیرے ہاتھ میں تھما دیا گیا تھا۔ جب ماں کے پیٹ میں انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے نا، سب سے پہلی جو تختی اس کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے ماں کے رحم کے اندر، اس تختی پر یہ لکھا ہوتا ہے واپسی جانے کی تیاری کرنے والے واپسی کنفرم ہے۔ سب سے پہلا کام یہ لکھا جاتا ہے اس کے حلق میں جو لٹکایا جاتا ہے، اس کے گلے میں، کہ دنیا میں جانے کی تیاری کرنے والے یاد رکھ واپسی کنفرم ہے۔ تو جب دنیا میں آیا کنفرم ٹکٹ تیرے ہاتھ میں تھما دیا گیا، پھر 5 وقت ہر روز 24 گھنٹے میں 5 وقت لاؤڈ سپیکر پر تجھے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ وہ کدھر گیا مسافر؟ گاڑی تیار ہے، گاڑی تیار ہے، کدھر جا رہا ہے تو نہیں آیا۔ پھر 8 دن کے بعد دوبارہ تجھے ڈھونڈا گیا جمعۃ المبارک کے دن، پھر نہیں تو آیا۔ پھر سال کے بعد پھر رمضان کی شکل میں تجھے ڈھونڈا گیا، پھر تو نہیں آیا۔ پھر 2 عیدوں کے موقع پر تجھے ڈھونڈا گیا، نہیں آیا۔ پھر وقت پورا آ گیا، اب تجھے اپنے سفر پر کھینچ کر لایا گیا، اب تو واپسی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اسے کہا اب نہیں۔ وَيَوْمَئِذٍ اس وقت انجام دیکھ کر پھر کہے گا کہ کاش توبہ قبول کر لی جائے یا واپسی کا ایک موقع دے دیا جائے، نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب دونوں کام نہیں ہوں گے، نہ معذرت قبول ہوگی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ توبہ قبول ہوگی۔ آج نہ معذرت قبول ہوگی نہ توبہ قبول، اب دونوں کام ختم ہو گئے۔ اب تجھے اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔